بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان گرامی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہترین دعا کے ساتھ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے نہایت ہی مقرب بندے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون کی طرف جب بھیجا، اور اللہ رب العالمین نے جیسا کہ سورہ نازعات کے اندر ارشاد فرمایا، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى، کہ جاؤ فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس چیز کا اظہار کیا اللہ رب العالمین کے سامنے، روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں معمولی سی لکنت تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو لکنت ہوتی ہے یہ بیان کے اندر اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنے کے لیے، اور ظاہر سی بات ایک بڑے پیغام کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، تو دعوت پیش کرنے کے حوالے سے انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ میں بیان اس طرح نہیں کر پاؤں گا جیسے کہ بیان کرنا چاہیے، تو اس کا اظہار موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اور وہاں پر یہ کہا کہ اے اللہ، آپ میرے بھائی کو آخی ہارون ہوا افصح منی لسانا فارسلہ معی، کہ میرے ساتھ آپ جو ہے وہ ہارون کو بھیج دیجئے، کیونکہ وہ زبان کے طور پر، بیان کے طور پر، اظہار کے طور پر وہ زیادہ فصیح ہے، فصاحت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دعا سکھائی، وہ دعا بہت ہی بہترین دعا ہے، اور وہ دعا کیا تھی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ رب العالمین میرے سینے کو کھول دیجئے، میرے لیے جو معاملہ آپ نے میرے سپرد کیا ہے، جو عظیم کار عظیم میرے ذمہ لگایا ہے، اس کے لیے، اس کے اندر میرے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور میری زبان میں جو گرہ لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو معمولی سی لکنت ہے، بیان کے قابل کی قابلیت میں تھوڑی سی کمی ہے، اللہ رب العالمین اس گرہ کو کھول دیجئے۔ اور وجہ کیا ہے؟ تاکہ میری بات کو فرعون اور جس تک میں اپنی دعوت کو پہنچاؤں وہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکے۔ تو ایک بہترین دعا ہے، اور یہ دعا کیوں اہمیت کی حامل ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دعا سکھانے والا خود اللہ رب العالمین ہے، گویا کہ خود اللہ رب العالمین اس دعا کو سکھا رہے ہیں، اور جس کو سکھا رہے ہیں وہ وقت کے نبی اللہ رب العالمین سے کلام کرنے والے کلیم اللہ ہے۔ تو اس دعا کے حوالے سے، اور ظاہر سی بات ہے اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں بیان کی صلاحیت مکمل طور پر عطا کرتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف جاتے ہیں، ان کو فرعون کو دعوت دیتے ہیں، اور پھر پورا جو واقعہ اس کے تشریح کے اندر مفسرین اور دیگر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا، اگر اسے دعا برائے معلم بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ایک معلم، ایک داعی جو اپنی دعوت کا کام کرنے والا ہو، ایک ظاہر سی بات ہے کہ جو معلم ہوتا ہے، جو ٹیچر ہوتا ہے، ایک مسلم ٹیچر، وہ بھی فی نفسی جو ہے وہ ایک داعی ہوتا ہے، اپنی دعوت کا کام کرنے والا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے وہ ایک معلم کے لیے یہ زاد راہ اس کو فراہم کرتا ہے، اس کی پوری ٹیچنگ لائف کے اندر، پیشہ معلمی کے اندر اس کے لیے ایک رہنمائی ہے، چونکہ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی اپنی سبق کا آغاز کرے، کوئی اپنے جو ہے وہ سیشن کا آغاز کریں، کوئی اپنی اس فیلڈ کا، اس شعبے کا، پڑھنے پڑھانے کا، اپنے دعوت کے کام کا آغاز کریں، تو اس دعا کا لازمی اہتمام کرے، تو اس کے نتیجے میں جو برکات، جو فیوز اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے عطا ہوگی، وہ بہرحال اس کو نظر بھی آئے گی، اور وہ اس کو محسوس بھی کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، اس دعا کو جتنے بھی معلمین مجھے سن رہے ہیں، اور دین کی دعوت کا کام کرنے والے مسلم جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے لیے یہ دعا توشے سے کم نہیں ہے۔ اس دعا کو یاد بھی کرنا چاہیے، اس کو روزانہ کی بنیاد پر اور ہر نماز کے بعد اپنے معمول کا حصہ بنائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کما حق دین کو بیان کرنے کا جو حق ہے وہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔